مجھے نہیں کرنی یہ شادی، اس نے عین نکاح کے وقت انکار کر دیا۔ کیا بےہودگی ہے، سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں اور تم شادی سے انکار کر رہے ہو؟ شازیہ بیگم نے ایک اصیلی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تو کیوں کروں؟ ایک اندھے سے شادی میری قسمت میں یہی اندھے رہ گئے ہیں۔ وہ بدتمیزی کی ساری حد پار کر گئی تھی کہ غصے سے شازیہ بیگم کا ہاتھ اس پہ اٹھا اور وہ دلہن بنی اپنی ماں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے کنگ رہ گئی تھی۔ خبردار، بلاج کے لیے اندھا لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو، شازیہ بیگم نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ اس وقت سلطان ہاؤس میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ گھر میں نکاح کا فنکشن تھا اور پریشا نے عین نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ سبھی کو اس پہ بے انتہا کا غصہ تھا، لیکن قصور تو اس کا بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات چھپائی گئی کہ اس کی مرحوم تایا کا بیٹا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ حال ہی میں باہر سے آئی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی جس کا رشتہ جھٹپٹ بلاج سلطان سے ہو گیا تھا۔ تصویر دیکھ کے پری نے بھی اوکے کا سائن دے دیا تھا۔ مکمل ارینج میرج تھی۔ بلاج کے ساتھ سامنا بھی نہیں ہوا تھا اس کا، کیونکہ وہ یا تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس میں رہتا تھا، اور آج جب نکاح کا وقت آیا تو نویر نے یہ راز پری کے کانوں میں ڈال دیا کہ اس کا ہونے والا دولہا اندھا ہے۔ یہ بات اسے چھپائے گی، بس پور ہو گیا تھا۔ اس نے نکاح کے وقت عین نکاح سے انکار کرتے بڑی محفل میں بلاج کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا۔ بلاج سلطان اس وقت باہر مردانہ خانے میں موجود تھا اور پریشا کے والد اس کے چچا جان شرمندہ تھے۔ بلاج سلطان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جا کے اس لڑکی کے بہیے ادھیڑ کے رکھ دے جس نے بڑی محفل میں اس کے اندھے پن کا مذاق بنایا۔ چچا جان، آپ نے پریشا کو بتایا نہیں کہ میری اس بیماری کا؟ اور اپنے کندھے پہ اس کے ہاتھوں کا لمس پہچانتا تھا۔ بیٹا، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ شازیہ بیگم کی پکار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ پری نکاح کے لیے تیار ہے۔ پریشا زبیر بنت زبیر سلطان کا آپ کا نکاح بلاج سلطان ولد عمیر سلطان سے 1 لاکھ سے کرائے الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سسک اٹھی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ اس نے نکاح سے انکار کیا تو پری ان کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف نویر اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر بےچتاب کھاتی رہ گئی تھی۔ نویر احمد صاحب کی اکلوتی اور مغرور بیٹی تھی اور بلاج سلطان کے ساتھ اس کی کوئی پرانی آن بن چل رہی تھی جس کا بدلہ اس نے پری کی صورت میں لینا چاہا تھا۔ چچا جان، پری کو مجبور مت کریں نکاح کے لیے، بلاج سلطان نے نکاح کے بول سے پہلے ہی زبیر سلطان سے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے میں ہیرا نہیں گنوا سکتا۔ آنے والے وقت میں اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ اس کے گھر والوں کا یہ فیصلہ اس کے لیے کیسا تھا۔ اس کی بات پہ بلاج نے لبھیجے اور نکاح قبول کر لیا۔ دوسری طرف پریشا جو رخصتی کے وقت کسی سے نہ ملی تھی، بس روتے ہوئے منہ بنا کے بلاج سلطان کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس سے رخصت ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ سلطان حویلی بہت کم آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بینائی کے بارے میں پری کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد پری گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی اور سلطان ہاؤس میں جتنی گہما گہمی تھی، یہاں فارم ہاؤس میں اتنا ہی خاموش تھا۔ نہ کوئی روشنیاں جگمگا رہی تھی، نہ لائٹس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جیسے قبرستان کی خاموشی۔ پری بھی گاڑی میں بیٹھی اس فارم ہاؤس کا منظر دیکھنے لگی تھی، جبکہ بلاج سلطان خوشبوؤں میں بسا اس کے پاس سے نکلتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پریشا باہر آ جائے اسے بت بنا بیٹھا محسوس کرتے ہوئے وہ بولا کہ یکدم پریشا چونکی۔ اسے کیسے پتا کہ میں گاڑی میں نہیں اتری؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے گاڑی سے نیچے اتری۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا بلاج سلطان کی جانب بڑھا اور اسے ایک سٹک تھما دی تھی جس کی مدد سے وہ اکیلا ہی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ پریشا خود پہ ضبط کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہی وہ بھی اندر بڑھی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا، سلطان ہاؤس سے بھی زیادہ۔ وہ ایک پل کو مرعوب سی ہوئی تھی۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ جائیں، آپ کا روم ہے۔ اچانک بلاج کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پھر چونکی۔ میرا روم؟ اتنی دیر میں پہلی بار وہ بولی۔ اس کی آواز سنتا بلاج چونکا تھا۔ اس وقت اس نے بلیک گلاسز پہنے ہوئے تھے جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھی۔ جی، آپ کا روم۔ بلا پیچھے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ ہم الگ الگ روم میں رہیں گے کیا؟ وہ اچانک اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی تھی تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک اندھے کے ساتھ اس کی بیساکھی بن کے چلنا چاہیے۔ پسند ہوگا، آپ پلیز اس طرف جائیں۔
رات کافی ہو گیا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتا سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے، اب یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک دم تلخ ہوئی تھی کہ بلاج کے قدم پھر سے تھمے تھے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر انکار نہ کر سکا، جیسے آپ نہ کر سکی، لیکن میں آپ پہ زبردستی اپنا آپ مسلط نہیں کروں گا۔ مجھے اکیلے کی رہنے عادت ہو گئی ہے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی یہاں۔ مجھے عادت نہیں اکیلے رہنے کی۔ پری کی روندی آواز سنائی دی۔ ایک پل کو خاموشی سے جاگی۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بلاہر اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکا تو اسی سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتے وہاں سے لیفٹ سائڈ چلی گئی تھی جہاں بلاج نے اسے جانے کا کہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک، کستوری کی خوشبو اس کے ایک دم غائب ہونے پہ وہ جان گیا تھا کہ پری جا چکی ہے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پری کمرے میں آتے ہی دروازے کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ کیا پہلی رات کی دلہن کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ وہ ہچکیوں سے بہت سارا روتی اٹھی تھی اور کمرے کے ایک دائرانہ نگاہ سے دیکھا تھا کہ ایک عجیب سا خوف رگوں پہ اترا۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی نہ تھی۔ ترکی میں بھی اس کا پورا ننیال ایک ساتھ رہتا تھا اور اب جب وہ پاکستان واپس آئی تو وہ ددیال بھی ہرا بھرا تھا، لیکن زندگی کا دوسرا باب ایسا ہوگا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اتنے بڑے کمرے میں اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑا۔ بلاج بھلے بینائی سے محروم ہے لیکن ہے تو انسان ہی نا، اور اس کا شوہر، پھر کیوں الگ روم دیا؟ میں نہیں رہ سکتی اکیلے۔ وہ کمرے میں خوف کھاتی ہوئی باہر نکلی اور اندازے سے ہی کاریڈور سے گزرتی ہوئی وہ دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ کوئی ایک ملازم بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن کس کے لیے تیار ہوئی تھی جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ وہ پھر سے بدگمان ہوئی۔ بڑے سے کمرے کے دروازے پہ رکتے ہوئے اس نے بڑا دل کرتے ہوئے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا اور اندر داخل ہوئی تو اسے لگا کہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ ہر طرف خوبصورتی سے گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ہر کونے میں جگمگاتی رنگین لائٹس ستاروں کے مانند چلملاتی ہوئی تھی۔ سورج اور سفید گلاب کی مہر کمرے کو جنت کا احساس دے رہی تھی۔ چھت سے لٹکتے پھولوں کے جھرمٹ نے فضا کو اور دلکش بنا دیا تھا۔ سجے ہوئے بستر پر پھولوں کی چادر اسے دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی کمرے کے بیچ میں آئی تو اوپر جھولتا ہوا شاندار فانوس اس پر نوری کرنیں بکھیرنے لگا۔ یوں لگا جیسے جنت کی کوئی حور روشنی کے حصار میں آ گئی ہو کہ تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا تو وہ فوراً پلٹی۔ بلاج شاور لے کر فریش سا ہوگا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چشمہ غائب تھا۔ پریچے نے غور کیا، اس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھیں لیکن ان میں روشنی نہیں تھی۔ بلاج کی مردانہ وجاہت کسی کو بھی مسحور کر دینے والی تھی۔ بلند قامت، کشادہ شانے اور مضبوط جبڑے اس کے وجود کو روب بخشتے تھے۔ چہرے کی سخت لکیریں اس کی شخصیت کو مزید پر اثر بنا رہی تھیں۔ آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود ان کی گہری ساخت اور پرکشش انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس کے لبوں پر چھایا سنجیدہ سکوت، اس کے چہرے پر نرمی کا تاثر ایک وجیح اور باوقار شخصیت بنا رہا تھا۔ اور ایک پل کو تو اسے دیکھتے پریچے کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اگلے پل اس کی آواز پہ پریچے ہوش میں آئی۔ مجھے اکیلے روم سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں یہاں۔ پریچے نے وضاحت دی۔ اوکے، یہیں رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے دوسرا روم سیٹ کروا دیا تھا، میری فکر نہ کریں آپ۔ وہ ایک دم تلخ ہوئی۔ وہ جو پلٹ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں خود کر لوں گی، مجھے چینج کرنا ہے۔ ساتھ ہی وہ بات کر رخ پلٹ گئی تھی۔ ڈریسنگ روم اس طرف ہے۔ بلاج نے بھی بنا بحث کے اسے بتاتے بیٹھ کر رخ کیا تھا۔ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن کمرے کی بھینی بھینی خوشبو میں رچی بسی تھی اور اوپر سے ایک نسوانی وجود اس کے پاس تھا اور اس کے محرم بن کے۔ بلاج 29 سالہ خوبرو جوان مرد تھا۔ اس کے بھی صنف نازک کو لے کے بہت سارے جذبات تھے، شاید عام مردوں سے ہٹ کے کچھ زیادہ ہی۔ آنکھوں کی روشنی کے جانے کے بعد وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، جیسے زندگی سے ناطا کٹ گیا ہو۔ پر زبیر سلطان نے ہمیشہ اسے اپنے بچوں کی طرح ہی جانا چاہا اور پیار دیا تھا، مان دیا تھا، اور آج اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دے دیا۔ وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی، جیسے وہ وہیں اس کے روم میں ہے، جبکہ پری اپنا زیور اتارتی زور زور سے ڈریسنگ پر پٹ رہی تھی، جیسے اپنا سارا غصہ
اسی پہ اتارنا تھا، اور بلا جیسا بندہ سمجھ نہ سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ ایسے تیار کیا مجھے جیسے اس بندے نے میری طریقوں کے بوٹ باندھ دینے ہیں، سادہ سے جوڑے میں رخصت کر دیتے کیا فرق پڑ جانا تھا۔ کانوں میں جھمکے اتارتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ بلائے سلطان بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے، سر پیچھے گرائے، نیما آنکھیں کیے اس کی بڑبڑاہٹ بھی سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا کامدار دوپٹہ اتار کر ایک طرف سیٹ پہ رکھا تھا۔ بلاج کی گردن اسی پر سیدھی ہوئی تھی، اور ایک پل کو پری کو لگا کہ اس کی نگاہوں کا ارتکاز اسی پہ ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس بھی شدت سے جگا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اور پھر ریلیکس انداز میں اپنے بالوں میں سے پن اتارتی اپنے گھنے ریشمی بالوں کو کھول گئی تھی جو اس کی پشت پہ پھیل گئے تھے۔ میرا ڈریس کہاں ہے؟ وہ اپنا لہنگا ذرا سا اوپر کرتی ہوئی اس کے اوپر پاس آتے پوچھ رہی تھی۔ اپنی حشر سامانیاں بکھیرتی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر بلائی سلطان اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو شاید خود پہ قابو رکھ پاتا۔ کبڑ میں سب موجود ہے، بالکل سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پری نے گہرا سانس بھرتے کبڑ کھولی اور اپنا ایک ڈریس نکالا جو رات کے سونے کے لیے کمفرٹیبل تھا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ان نائٹیز پہ چلے گی جو بے انتہا بولڈ تھی۔ کبڑ کی اوٹ سے ذرا پیچھے ہو کے ایک جھلک اس نے بلائی سلطان کی جانب دیکھا جو اب بھی آنکھیں نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر ان نائٹیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتی وہ گالوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ تو واہ، کس قدر واہیات نائٹیز ہیں یہ! پر کی فائدہ ان کا مہاراج صاحب تو دیکھ سکتے ہی نہیں، پھر لی کیوں؟ وہ پوری طرح سے تپی تھی اور زور سے کبڑ بند کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ یہی چینج کر لیں۔ اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتی پریچے کے قدم زمین میں پہ بستے رخ پھیر کے اس شخص کو دیکھا جس کی نظروں کا فوکس اپنے ہاتھوں پہ تھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ کیوں یہاں کیوں کروں؟ وہاں جا کے کروں گی، وہ بھی تلخ انداز میں جواب دیتی۔ بلاج کو بہت الگ سی لگی تھی۔ جہاں بھی کر لیں، مرضی ہے آپ کی، میں نے کون سا آپ کو دیکھنا ہے؟ آپ کی بار نظروں کا فوکس اس پر تھا، اور پری کو پھر سے لگا کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظروں کا حصار بینائی نہیں ہے، لیکن اس کی گہری سبز آنکھیں بولتی ہیں، ان کی نظروں کا فوکس ہے۔ خود بھی محسوس کرتی پری کے میرے جسم میں کرنٹ سا دورہ تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، البتہ دروازے کو لاک نہ لگایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ روم میں واپس آئی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ یا اللہ، یہ جیتے جی کس قبر میں ڈال دیا مجھے! وہ اندازے سے بستر کے قریب جاتے اندھیرے میں ہی اپنے شوہر جیسی نایاب ہنسی کو گھورنے لگی۔ لائٹ آن کریں پلیز، وہ چڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سائڈ لیمپ آن کرتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، لائٹس آن کر دے، رہنے دے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آن ہو یا آف ہو، تیزی سے بولتے ہوئے اسے پھر چڑھا گئی تھی اور اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھتے اس کے برابر میں لیٹتے اسے اطلاع دینے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، لیکن مقابل کے چہرے پر کوئی بھی برا تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا تھا۔ آپ یہاں میرے ساتھ سوئیں گی؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے اور سوال کرنے لگا تھا۔ تو کہیں اور جا کے سو جاؤں؟ نہ، بتا دے مجھے میرا کیا مقام ہے؟ ایک تو اس نکاح کے لیے تھپڑ بھی کھا لیا، اوپر سے اکیلے یہاں آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ جانتے ہیں اکیلے نہیں رہ سکتی، ڈر لگتا ہے مجھے، کبھی اکیلے نہیں سوئی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی چلی جاؤ ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ بلائی سلطان تو سوال کر کے پچھتایا، اتنا لمبا چوڑا جواب اب ملے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ریلیکس ہو جائے۔ یہیں وہ واپس تکیے پہ سر رکھتا ہوا اپنی آنکھیں مونتا بازو آنکھوں پہ دھر گیا تھا۔ اور بہت مہربانی آپ کی، آپ کا احسان ہے مجھ پہ کہ اس کی وہ زبان جو تھوڑی دیر پہلے گروی رکھ کے آئی ہوئی تھی اسے واپس مل گئی تھی۔ سبھی نے اسے ڈرا کے رکھا ہوا تھا کہ بلائی سلطان کا غصہ بہت سخت ہے، اس لیے اس کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے وہ ایک بار لازمی سوچے، لیکن یہاں تو الٹا ہی تھا۔ تو وہ جو بھی بات کر رہی تھی پرسکون انداز میں جواب آ رہا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریچے واپس اپنی اصل روم میں اور اصلی ٹون میں آ گئی تھی۔ تکیہ ایسا رکھتے ہوئے رخ پھیر کر اس کی ماہان ہنسی کو دیکھا جو آج اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا تھا۔ تبھی اس نے پری کی جانب کروٹ لی تو پری کے دل تھک سے رہ گیا تھا، اور اس کا چہرہ پری کے کندھے کے بالکل پاس تھا۔ پری کی تو سانسیں رک گئی تھی، جبکہ بلاج آنکھیں بند تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے چلی گئی تھی، خوبصورت جیسے ایک شخص پہ ایک ختم ہوئی
بے انتہا پرکشش مرد تھا، اور کاش اس کی بینائی میں ہوتی تو کتنا مکمل ہوتا میری زندگی میں اسی طرح خوبصورت مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کی جانب کروٹ لیے، اس کے چہرے پر کچھ فاصلے پہ اپنا سر تکیے پہ دھرے اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی، اور کب گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے سے مقابل کی آنکھیں کھلی تو پریچی کی سانسوں کی گرمائش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ بے اختیار اس چہرے کو مسکان نے چھو لیا تھا۔ بلاج سلطان، جس کا مسکان سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، وہ آج مسکرایا بھی تو ایک چھوٹی سی کھٹی میٹھی باتوں پر، اور پری جو اس کے حسن ہے فدا تھی، اگر اسے مسکراتا دیکھ لیتی تو مکمل ہی دل ہار جاتی۔ ہر وقت کرونا سسکنا اچھا نہیں ہوتا، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو۔ الطاف حسین غصے سے نویرہ کو دیکھتے ہوئے گھرائے تھے۔ ماما مجھے بلاج چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو نویرہ، جب سب نے تمہارا رشتہ اسے طے کرنا چاہا تھا تب تم نے انکار کر دیا کہ تمہیں اسد پسند ہے۔ بلاج کو چھوڑ کر تم نے اسد سے منگنی کرنی تھی، اور اب جب اسد باہر جا کر سیٹ ہوا، وہاں کسی اور سے شادی کر چکا ہے، تو تم بلاج کی طرف واپس مڑنا چاہ رہی ہو تو کر دیتے نا۔ میری بلاج سے شادی جب واپس پلٹی تھی تب کون سا اس کا رشتہ طے ہوا تھا؟ اور بات کاٹتے وہ بولی تھی، ہاں تب بھی تمہیں ہی اعتراض تھا کہ وہ اندھا ہے، مجھے اندھے سے شادی نہیں کرنی، تو کیا کرتے ہم؟ اب وہ تمہارا انتظار کرنے سے تو رہا۔ پری نے بھی عین نکاح کے وقت اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے تو سب نے زور زبردستی کرتے ہوئے بلاج کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ کیا آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے نہیں سمجھا سکتے تھے کہ کیسے ماں باپ ہیں آپ؟ لو، یہ سننا باقی رہ گیا تھا۔ سعدیہ، تمہاری بیٹی حد درجے خود سر ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ اس کو لگام ڈال کر رکھو۔ اگر اس سے کوئی ایسی ویسی الٹی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو سمجھا دیں، اپنا دماغ سے بلاج کے نام کا بھوت اتار دیں۔ اب وہ کسی صورت پہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ الطاف صاحب اپنی بات کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے تو نویرہ اپنی ماں کی جانب بڑھی۔ نہیں بلا سکتی میں اسے، مجھے لگا کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، پر آج بھی ویسا ہی ہے، بے حد خوب رو۔ مجھے وہ چاہیے ماما، میں کر لوں گی ہینڈل اس کے اندھے پن سے، پر مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑے۔ اچھا بلاج کے لیے تم ایسی فیلنگ رکھ رہی ہو تو اسد کے بارے میں کیا خیال ہے، جو تھا ہی تمہاری پسند؟ اس نے تو باہر جا کے شادی بھی کر لی، اور سنا ہے بہت جلد اس کے یہاں خوشخبری آنے والی ہے۔ وہاں تمہاری یہ فیلنگز نہیں جاگی؟ سعدیہ بیگم نے اپنی بیٹی پر خوب طنز برسایا تھا، کیونکہ اس کی ہوشیاری پورے خاندان میں مشہور تھی، اور اس وقت ایک اچھا خاصا ان کی بیٹی نے ان کا سر سب کے سامنے جھکا دیا تھا۔ بلاج کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کرنے پر میں نہیں جانتی مما، لیکن یہی سچ ہے کہ اسد کے لیے مجھے یہ فیلنگز محسوس نہیں ہوئی تھی، بلاج کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں بلاج سے سچا پیار کرتی ہوں، اور اس کا احساس بھی اب ہو رہا ہے۔ پلیز میری مدد کریں۔ اور کیا؟ سعدیہ بیگم نے کاٹدار انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ابھی کل ہی تو ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، اور آج تم یہ راگ الاپ رہی ہو۔ میں تمہیں صاف کہہ رہی ہوں کہ مجھے نویرہ جو تمہارے پاپا کہہ رہی ہیں نا، اس کو تم اپنے پلے باندھ لو۔ اب مزید ہم رسوائی نہیں برداشت کریں گے، اور خود کو کنٹرول کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے اسے سمجھاتی ہوئی اس کا ہاتھ پر جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ نویرہ اپنے آنسو بہاتی شدید اضطراب کا شکار ہوئی تھی۔ صبح بلاج کی آنکھ کھلی تو ایک پل کو وہ سٹک کے رہ گئی تھی، جیسے وہ بھول گیا کہ کل اس کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری طرف پری اس کے قریب اس کے ساتھ چپکی ہوئی، اسے اپنے نسوانی حسن سے روشناس کرواتے ہوئے بری طرح سے دماغ کا فیوز ہلا گئی تھی۔ بے اختیاری اس کی جانب موڑ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے ساتھ چپک کے رہ گئی تھی۔ بلاج کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ لڑکی پوری آفت تھی، اور اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش اس کی خوبصورت نشیب و فراز کو ابھارتا۔ اس کے سینے سے ٹچ ہوتی ہوئی تو بلاج کا دل ایک دم منہ مزید دھڑک اٹھا تھا۔ اگر وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا تو کیا محسوس کر رہا تھا نا؟ اس کی جانب مڑتا، اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتا، اسے اوپر کی طرف ہلکا سا کھینچ گیا تھا، جس سے وہ مکمل اس کی آغوش میں آ گئی اور اس کے سینے میں مزید منہ چھپا گئی تھی۔ ابھی مزید گہری نیند
میں تھی جب بلاج آنکھیں میچے اپنی بیوی کی دلکشی کو محسوس کرتا اپنے جذبات بھڑکا رہا تھا۔ تبھی بے اختیار ہی آنکھیں میچے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھی میں بھرا تو وہ ایک پل کو بلاج کو لگا کہ نہ جانے کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اپنا نچلا ہاتھ لب دانتوں تلے دبایا اور اس کی نازکی کو اپنے سینے میں محسوس کرتا وہ مدہوشی کی کیفیت میں جا رہا تھا کہ اچانک ہی پری قسم سائی تھی اور اس کے سینے پہ لیٹنے سے اس کا سانس ذرا سا رک رہا تھا۔ وہ قسم سا کے آنکھیں واہ کرتی اپنے نزدیک سوئے بلاج کو دیکھنے لگی۔ پل بھر کو اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ شخص کون ہے۔ وہ بھول گئی کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کون ہے آپ؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتی ہوئی نم آنکھوں میں واہ کرتی ہوئی پوچھی۔ اس کی آنکھوں کو کھول گئی۔ پری ہو تو جاگی تھی لیکن دماغ ابھی بھی سن پڑا تھا۔ اسے یہ احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ مخالف شخص کو اپنا آپ اچھے سے محسوس کروا چکی ہیں۔ بلاج کی روشن آنکھیں دیکھتی وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی تھی جبکہ ایک پل کو اسے لگا کہ اس کی آنکھیں پری کے پورے جسم کا ایکسرے کر رہی ہیں۔ وہ جڑ سے پیچھے ہٹتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی اور پری بری طرح سے شرمندہ ہوتے پاس پڑا دوپٹہ اوڑھ کے کھڑی ہوئی۔ بلاج نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے امڑتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اٹھا تھا۔ نیند میں کب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے پری کو تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ نظریں چراتے باتھ روم میں گھسی تھی۔ بلاج کے دل پہ ہاتھ رکھے دھیما سا مسکرایا تھا۔ آج شہر کے سب سے بڑے مارکے میں بلاج اور پری کا ریسیپشن تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کی خوب تعریف ہوئی تھی۔ نویرا تو سوگوار سے وہاں اسٹیج ہی آئی تھی اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پورے تن من میں جل اٹھی تھی۔ پری کا کھلتا روپ ساری کہانی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ہو گئے ہیں۔ کل کی بنسبت آج پری کے چہرے پہ بیزاری نہیں تھی۔ وہ جیسے بلاج کے ساتھ خوش تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر اتنا خوبصورت خوبرو مضبوط مرد ملا تھا۔ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن باقی سب کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ نویرا دل ہی دل میں فضول باتیں سوچتی ہوئے پری کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہت خوش ہو، لگتا ہے رات کو خوب ڈوز ملا ہے اندھے سے۔ بالآخر بلاج اسٹک کے سہارے اڑتا نیچے اتر گیا تھا جب نویرا نے طنز کے تیر چلائے۔ پری کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ نویرا آپ بھی اپنی زبان سے تھوڑا میٹھا بول دیا کریں، بل نہیں آئے گا آپ کو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ آپ کیا غلط کہا میں نے؟ ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا؟ اندھے نے منہ دکھائی کچھ دیا ہی نہیں ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جب منہ دیکھ سکتا تو منہ دکھائی دیتا نا۔ نویرا کا ایک اور طنز پری کے دل میں گھبا۔ وہ بس نویرا کو دیکھتی رہ گئی اور اس کی زبان اور آنکھوں میں کس قدر زہر بھرا ہوا تھا۔ منہ دکھائی نہیں دی کیونکہ منہ نہیں دیکھ سکے لیکن مجھے ساری رات انہوں نے سونے نہیں دیا۔ اپنی بے درد شدتوں سے نڈھال کر کے رکھ لیا۔ صبح بھی باتھ روم میں رومانس کیا۔ مجھے تو لگا ہی نہیں کہیں سے وہ دیکھ نہیں سکتے جبکہ ان کا بے باک انداز تو مجھے بس شرمانے پہ ہی مجبور کرتا رہا۔ پری کی بے دھڑک انداز میں کئی بات سنتے ہی نویرا کے دل پہ بجلیاں گرائی۔ وہ جل بھن کے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آئی بڑی مجھے باتیں سنانے والی۔ پری نے منہ بناتے رخ پھیر کے ہی دیکھا تھا تو اپنے بہت پاس بلاج کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ انہوں نے کچھ سنا تو نہیں سنا ہوگا، چہرے سے نہیں لگ رہا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی جبکہ وہ کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اندھا ہے، بہرا نہیں۔ آج سلطان ہاؤس میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ پری پگ پھیرے کی رسم کے لیے آئی تھی۔ اب ہفتہ ہو چلا تھا وہ یہیں تھی۔ اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا جبکہ بلاج نے ایک بار بھی اسے واپس آنے کو نہیں بولا تھا۔ ایسے میں آج زبیر صاحب نے اسے سلطان ہاؤس دعوت پہ بلایا تھا۔ وہ پری کو اس کے ساتھ بھیجنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ جو بھی تھا اگر بلاج نہیں بولتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے ضبط کا امتحان لیا جائے۔ کافی دیر وہ دونوں اکیلے اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ کھانے میں بھی ابھی وقت تھا۔ پری نظر بچاتی باپ کے اسٹڈی روم سے نکلتے خود اسٹڈی روم میں گھسی۔ سامنے ہی بلاج بیٹھا تھا جو اس کے قدموں کی چاپ سے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ مسٹر سلطانوں کے آخری چشم چراغ، میری بات سنیں، مجھے آپ کے فارم ہاؤس نہیں جانا، اس سنسان جگہ جہاں کوئی بات کرنے والا ہی نہیں۔ پلیز آپ بھی ادھر شفٹ ہو جائیں ورنہ مجھے یہیں رہنے دیں۔ وہ اس کے پاس آتی بھی اس کا ہاتھ تھامتے اجازت سے بولی تھی اور اس کی مسکرائز کر گئی۔
ہم آج واپس جائیں گے پری، اب وہی آپ کا گھر ہے۔ بلاج کی انتہائی سخت آواز پہ بولا۔ پیچ کی تھی بندہ بیوی کی بھی سن لیتا ہے کبھی، وہ خفگی سے بولی تھی جبکہ بلاج کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا۔ جس دن بیوی بنے گی اس دن سن بھی لوں گا، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا ہوا وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی اس بات پہ پری کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، زبیر صاحب نے پری کو رات کے کھانے کے بعد واپس بھجوا دیا تھا۔ وہ انتہائی خراب موڈ کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی، سب کچھ اتار کے پھینک رہی تھی۔ پہلے ہی اتارے، دونوں ہی اچھال کے دور پھینکے تھے، اور پھر شال اتار کے پٹکی، پھر دوپٹہ۔ اپنی ترتیب اور سلیقے سے بندھے بالوں کو جھٹکے سے کھولتے ہوئے وہ بستر پہ غصے سے بیٹھی تھی۔ اب بلاج کی بول رہی تھی جو بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر پہنچا تھا اور اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتا۔ اب وہ گھڑی اتار کر دراز میں رکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں مسٹر بلاج، وہ اس کی طرف مڑ کر غصے سے بولتی ہوئی آہستہ آواز میں بات